بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا نے جینی کو اپنے بوائے فرینڈ کا کوئی نام نہیں بتایا تھا۔ جینی کے لیے میری شناخت $1 کے نوٹ کے پھٹے ہوئے نصف حصے کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جینی کے استفسار پر اپنے ذہن میں آنے والا پہلا نام لے ڈالا تھا۔ جینی کا حسن میرے سامنے تھا، اپنی ذہانت وہ بتدریج ثابت کر رہی تھی۔ میرے گمراہ کن تعارف اور دبے دبے رویے کے باوجود اسے شبہ ہو چکا تھا کہ میں ہی ڈینی تھا۔ میری دو ٹوک تردید اس کا شبہ دور نہیں کر سکی تھی۔ آزادی اور بے تکلفی کے ماحول میں میرے ذہن کو مزید کریدنے کی نیت سے اس نے مجھے اپنے گھر بلانے کی معنی خیز پیشکش کر ڈالی تھی، جسے رد کرنا آسان نہیں تھا۔ روزی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے انجان بن کر بے پرواہی سے کہا، ہم دونوں آج شام ہی تمہارے گھر آ جائیں گے۔ وہ ہوٹلوں کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئی ہے، میری یہ دعوت صرف تمہارے لیے ہے۔ جینی اپنائیت بری آواز میں بولی، روزی تمہارے ساتھ نہیں آ سکے گی، آج کل وہ اپنے تحفظ کے کچھ مسائل سے دو چار ہے۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے احمقانہ انداز میں شکوہ کیا، جب تک ہمارے درمیان مفاہمت اور دوستی کا رشتہ موجود ہے، اس کے سارے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری میں شامل ہے، وہ کس سے ڈرتی ہے؟ آواز نیچی رکھو اور کرسی سے نہ اچھلو۔ جینی بکھلا کر بولی، دوسروں کے لیے ہم اس وقت SSS سے خریداری کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ تمہاری یہ بے ساختہ حرکتیں دیکھنے والوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گی۔ سوری، میں نے خفت سے کہا، میں بھول گیا تھا کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ مردی کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ یہ بری بات ہے۔ روزی جیسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں اس عادت پر قابو پانا ہوگا، ورنہ وہ ایک دن تمہیں روتا چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن رتی برابر کامیابی نہیں ہوتی۔ اب بات ادھوری چھوڑ کر مجھے خاموش ہونا پڑا۔ جینی کے فون کی گھنٹی بجی تھی اور اس نے چونک کر پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ فون پر گفتگو کا آغاز ہوتے ہی جینی کے چہرے پر نرماہٹ آ گئی اور وہ اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر آگے پیچھے جھولنے لگی۔ کام ہو گیا، تمہارا دلچسپ اور وجیح دوست میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ فون پر جینی کے وہ فکرے سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف ویرا ہی ہو سکتی تھی۔ جینی کچھ دیر تک دوسری طرف سے کہی جانے والی باتیں سنتی رہی، پھر ہنس کر بولی، خوبیوں کے ساتھ اس انسان میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے جسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا یہ دوست تم ہی کو مبارک ہو، مگر آدمی دلچسپ ہے، تم سے بہت ڈرتا ہے۔ اجازت دو تو کل شام اسے چائے پر گھر بلا لوں۔ ایک مرتبہ پھر وہ ہاں ہوں کر کے ویرا کا رد عمل محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی تھی۔ اوہ ڈارلنگ، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری اس چھوٹی سی خواہش کو رد نہیں کرو گی۔ کل میری اس سے پہلی اور آخری ملاقات ہوگی، اب اسے سمجھا دو۔ جینی نے یہ کہتے ہوئے ریسیور جلدی سے میری طرف بڑھا دیا۔ آئزک بیل کے خلاف لڑی جانے والی بھیانک لڑائی کا وہ موڑ عجیب و غریب تھا۔ جینی اس کی ملازمہ ہونے کے باوجود کھل کر ہماری مدد کرنے پر آمادہ تھی، لیکن مجھ سے ملاقات ہونے کے بعد وہ ویرا سے میرے بارے میں یوں بات کر رہی تھی جیسے اس سے ذاتی استعمال کی کچھ بے جان چیز مستعار لے رہی ہو۔ اپنے ریسیور میں میری آواز سنتے ہی ویرا کی زبان چل پڑی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے برا مانے بغیر اسے کھلی چھوٹ دے دی ہے، مگر تم اس بلا کے چنگل میں نہیں آؤ گے۔ تم دوبارہ اس کے قریب بھی نظر آئے تو میں تمہارا حشر خراب کر دوں گی۔ ویرا نے میرا جواب سننے کی زحمت کیے بغیر فون بند کر دیا، مگر میں مغموم انداز میں ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے بولنا شروع کر دیا، للی بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کا دل نہیں توڑوں گا، مگر کل کی بات مشکل ہے۔ 2-4 روز میں خود ہی للی سے بات کر کے اس کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، میں خود للی کو سمجھا لوں گا۔ درمیانی وقفوں میں میں خاموش رہا، جیسے ویرا کی بات سن رہا ہوں۔ پھر بے جان ریسیور للی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ریسیور کان سے لگانے کے بعد کریڈل پر ڈال دیا۔ تم روزی سے؟ جینی نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے باقی الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھیں اپنے دفتر کے دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ آئزک، تم کب آ گئے؟ جینی کی زبان سے سرسراتے ہوئے وہ الفاظ سن کر میں نے پلٹ کر دیکھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی کرسی پر جم کر رہ گیا۔ جینی میرے سامنے
تھی، نکاس کے اکلوتے دروازے پر میرا ازلی دشمن آئزیک بیل اچانک آ موجود ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن یک بہ یک تیز ہو گئی اور دوران خون کنپٹیوں میں زور مارنے لگا۔ حد سے بڑے ہوئے اعتماد کی وجہ سے میں برے شکنجے میں پھنسا تھا۔ مشکل ترین مسئلہ یہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح اس وقت بھی میں تنہا تھا اور رنگس کے دفتر میں متعدد مسلح افراد موجود تھے جو اس کے ایک اشارے پر میرے چیتھڑے اڑا سکتے تھے۔ جینی نے دفتر کی چھت کے نیچے دو دشمنوں کا یوں اچانک یکجا ہو جانا کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھا۔ جینی کے ابتدائی رد عمل نے اس کی بے گناہی ثابت کر دی تھی۔ اس ہولناک اتفاق سے نمٹنے کی بس ایک ہی امید تھی کہ ایک دوسرے کے ناموں سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود میں آئزیک بیل کا صورت آشنا تھا، نہ وہ مجھے پہچانتا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ اپنے سنسناتے ہوئے اعصاب پر قابو پا کر اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہوں اور آئزیک بیل کا سامنا نہ کروں۔ نگاہیں چار ہونے کے بعد وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ چند ثانیے میرے لیے عذاب ہو گئے۔ کمرے میں چھایا ہوا مختصر سا سکوت میرے عقب سے ابھرنے والی ایک سرد اور سپاٹ آواز نے توڑ دیا۔ اپنے ملاقاتی سے نمٹ کر میرے دفتر میں آؤ، کچھ ضروری کام ہے۔ وہ آئزیک بیل کی آواز تھی جسے میں مدہوشی کے عالم میں پہچان سکتا تھا۔ اس وقت خطرہ محسوس کر کے میری ہر حس ضرورت سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ میں نے دبیز فرشی قالین پر کسی کے دور جاتے ہوئے وزنی قدموں کی مدم سی دمک سنی اور دیر سے اپنے سینے میں رکے ہوئے سانس کو یکلخت آزاد کر دیا۔ تم فوراً نکل جاؤ، جینی اپنی کرسی سے اٹھ کر سرگوشیانہ آواز میں بولی۔ میرا باس آ گیا ہے، وہ اس وقت بہت خراب موڈ میں ہے، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ جینی کی بات مکمل ہونے سے پہلے میں بریف کیس سنبھال کر کرسی چھوڑ چکا تھا۔ وہ شاید مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے میز کے عقب سے نکل رہی تھی، مگر میں نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ لپک کر جینی کے دفتر سے باہر نکل گیا۔ اس وقت رنگس کے دفتر میں مجھے ایک ایک لمحہ باری لگ رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں پوری قوت سے لفٹ کی طرف دوڑ لگا دیتا۔ میری اس حرکت کے نتیجے میں رنگس کے سارے ہی ملازم میری طرف متوجہ ہو سکتے تھے، اس لیے میں دہشت کی لہر پر قابو پا کر قدرے تیز قدموں سے چلتا ہوا اس وقت مجھے ہاتھ میں ٹکا ہوا بریف کیس تک بہت وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ لفٹ میں سوار ہونے کے بعد بھی میری اس اضطرابی کیفیت میں کمی واقع نہ ہو سکی۔ اس وقت میری حالت اس چوہے جیسی تھی جو محفوظ مسکن کی تلاش میں بھٹکتا ہوا درندوں کے گول میں جا پھنسا ہو اور ان کے نرگے سے نکلنے کے لیے کوشاں ہو۔ 40 ویسٹ کے فولادی دروازے سے نکل کر میں نے کینال اسٹریٹ کی کھلی فضا میں آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو۔ میں نے آزادی کی اس فضا میں چند گہرے گہرے سانس لیے اور میرے ذہن سے خوف کی دھند تیزی سے چھٹنی شروع ہو گئی۔ آئزیک بیل کے ہوتے ہوئے اس کے دفتر سے میرے زندہ نکل آنے کا واقعہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے اس بدترین صورتحال میں پھنسانے کی ساری ذمہ داری جینی کی تھی۔ اگر وہ مجھے اس غیر ضروری گفتگو میں نہ الجھاتی تو میں آئزیک بیل کی آمد سے بہت پہلے وہاں سے نکل گیا ہوتا۔ اس ناگہانی مصیبت پر غور کرتے کرتے کچھ اور عقدے بھی کھلنے شروع ہو گئے۔ میری دھمکیوں کے بعد آئزیک بیل اپنے دفتر سے فرار ہو گیا تھا۔ میں اس کا سراغ کھو چکا تھا، اس سے رابطہ کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ اس وقت میں نے جینی کی زبان سے اس کی واپسی کی خبر سنی تھی، اپنے کانوں سے اس کی مانوس آواز سنی تھی۔ وہ کسی ضرورت کے تحت اسی دفتر میں لوٹ آیا تھا جس کا نمبر مجھے زبانی یاد تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ رنگس کے دفتر میں کتنی دیر کے لیے آیا تھا۔ میں فوری طور پر اسے فون کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ مجھے سامنے ہی ایک فون بوتھ نظر آیا، مگر کینال اسٹریٹ سے فون کرنا خطرناک تھا۔ وہ اس فون بوتھ کا سراغ لگا کر فوراً ہی اپنے آدمی میرے پیچھے دوڑا سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی بار ایسی حرکتیں کر چکا تھا جن کا مشاہدہ میں لندن سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ ایک خالی ٹیکسی روک کر میں اس کی عقبی نشست پر سوار ہوا اور ڈرائیور کو پین پلازا پہنچنے کی ہدایت کر ڈالی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ میرے ہوٹل پہنچنے تک آئزیک بیل رنگس کے معاملات میں الجھا رہے تاکہ میں اس سے بات کر کے اپنی ان لرزہ خیز لمحات کی کچھ قیمت وصول کر سکوں جو میں نے جینی اور آئزیک بیل کے درمیان پھنس کر گزارے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت فائنانشل ڈسٹرکٹ سے اوپر جانے والے راستوں پر ٹریفک کی بھیڑ نہیں تھی، یا وہ فلسطینی ڈرائیور جان بوجھ کر ایسی سڑکوں سے گزر رہا تھا جن پر ٹریفک کی زیادہ رکاوٹیں نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں چند منٹ بعد ہی اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھا جہاں ویرا اپنا منہ سجائے سخت تیش کے عالم میں میری منتظر تھی۔ جینی کے ساتھ میری ملاقات کے نتائج پر ویرا کی وہ برہمی میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی، مگر اس وقت میرے پاس اس کی دل جوئی یا ناز برداری کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسے نظر انداز کر کے میں نے بریف کیس میز پر ڈالا اور فون سنبھال لیا۔ فون پر آئزیک بیل کی آواز سن کر میں نے اطمینان سے ایک گہرا سانس لیا کہ میری وہ بھاگ دوڑ آخر کار بار آور ثابت ہوئی تھی۔ میں نے چپ
چبھتی ہوئی آواز میں کہا، شرمناک فرار کے بعد واپسی مبارک ہو، مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنے بودے ثابت ہوگے۔ اوہ تم! اس کی آواز میں غصے کے ساتھ حیرت کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے دفتر میں ہیلن تمہاری مخبر تھی، میں اسے دیکھ لوں گا۔ ہیلن نہیں، میرے سب سے بڑے مخبر تم ہو۔ آج سے ہیلن تمہاری ملازمت میں نہیں رہی، مگر مجھے معلوم ہو گیا کہ تم تھوڑی دیر پہلے بدحواسی کے عالم میں واپس آئے ہو۔ تم بہت ذلیل اور گھٹیا انسان ہو۔ اس کی آواز قہر بار ہو گئی۔ بدنام علاقوں میں رہنے والے تیسرے درجے کے لوگ بھی آپس کی لڑائیاں خود نپٹاتے ہیں، ایک دوسرے کی تشہیر اور مخبری نہیں کرتے۔ تم ان سے بھی گئے گزرے ہو، لڑائی کے قاعدوں کا تمہیں ذرا بھی پاس نہیں۔ میرے دفتر کے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا کر تم کیا حاصل کر سکو گے؟ میں ہر وہ کام کر گزرنے پر تل گیا ہوں جس سے تمہیں زچ کیا جا سکے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے اس فعل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ ہیلن تمہیں پورے امریکہ میں رسوا کر کے رکھ دے گی۔ سمندر کی سرکش موجوں میں تیرتا ہوا بلبلا یہ سمجھتا ہے کہ وہ سمندر کے سینے پر سوار اور اس سے برتر ہے۔ ہر آن بلبلا بنتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ سمندر ازل سے یوں ہی ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ وہ بدنصیب لڑکی بھی رنگس کا ایک بلبلا ثابت ہوگی۔ کل تک وہ اپنا ذہنی توازن کھو کر کسی پاگل خانے میں پہنچ چکی ہوگی اور اخبار والے جلد ہی اس کے ہذیان کو بھول جائیں گے۔ تم اسے کوئی زہریلا انجیکشن دے کر پاگل کر سکتے ہو، مگر اب سیلاب کے آگے بند نہیں باندھا جا سکے گا۔ ہارلم کا خون تمہارے سر چڑھ کر بولے گا۔ تم نے دیکھ لیا کہ وسیع پیمانے پر کشت و خون کر کے بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں جہاں تھا وہیں ہوں اور پہلے سے زیادہ محفوظ ہوں۔ بلیک ڈیڈ کو نہیں معلوم کہ وہ تمہاری صورت میں اپنی آستین میں ایک سانپ پال رہا ہے۔ اگر وہ کل رات جل کر جہنم واصل نہیں ہوا تو آج اس کی باری آ جائے گی۔ پھر میں دیکھوں گا کہ تم نیو یارک میں کتنی دیر میری نگاہوں سے چھپے رہتے ہو۔ تمہاری موت یقینی تمہیں کھینچ کر یہاں لائی ہے۔ تمہارا دفتر اس قدر حسین اور شاندار ہے کہ اسے تباہ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ میں تمہاری طرح شفاق اور سنگ دل نہیں بلکہ جمال پرست ہوں، ورنہ اب تک تم اپنے دفتر کی منعقش چوبی دیواروں کے درمیان جل بن کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ میں تمہارے ساتھ اس عمارت میں کام کرنے والے سینکڑوں بے گناہوں کی زندگی کو داؤ پر لگانے کی بجائے تمہیں کہیں اور گھیر کر احتیاط سے ماروں گا۔ مشکل یہ ہے کہ تم مجھ سے نہیں، میری آواز تک سے دہشت زدہ ہو جاتے ہو، اسی لیے دفتر سے نکل کر بھاگے ہو۔ اپنا کوئی پتہ ٹھکانہ بتا دو تو میں تمہیں پیشگی اطلاع دے کر کیفر کردار کو پہنچاؤں گا۔ کالے ایشیائی کتے، ایسے بڑے بڑے دعوے مت کرو۔ غصے میں اس کی چنگاڑتی ہوئی آواز بلند تر ہو گئی۔ تم میرے گھر آ کر آگ لگانے کے منصوبے بنا رہے ہو اور میں تمہارا بہت کچھ برباد کر کے رہوں گا۔ ان ہردہ سرائیوں کو چھوڑ کر اپنے گھر کی خبر لوگے تو چوکڑی بھول جاؤ گے۔ اس کی وہ جوابی دھمکی میرے لیے ناقابل فہم بلکہ بے سروپا تھی۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے پوچھا، کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ میں تو آج کل بے گھر اور تمہارے شہر کا مہمان ہوں۔ تباہی نے راہ پالی ہے، وہ میری بات کاٹ کر گرایا۔ 2 روز سے کراچی میں تمہارا ایٹمی بجلی گھر خاموش ہے اور اب وہاں ویرانی ہی ویرانی راج کرے گی۔ اس کے وہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح میرے اعصاب پر گرے اور ذہن معاف سا ہو کر رہ گیا۔ مجھے بے اختیار اول خان کا شکوہ یاد آ گیا کہ ان دنوں کراچی بھر میں روزانہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ مجھے صدمہ تھا کہ اول خان نے بجلی کی کمی کی شکایت کی تھی، مگر اس خبر کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا جو آئزک بیل مجھے سنا رہا تھا۔ جب سے آئزک بیل نے شی اور ڈیوڈ اسٹارز میں راز المیڈا کی جگہ سنبھالی تھی، میری اور اس کی ہولناک لڑائیاں چل رہی تھی، مگر سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ میرے مقابلے پر خود سامنے نہیں آیا تھا، اپنے موہروں کو میدان میں اتار کر پٹواتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں اس کے پرشکوہ دفتر میں للی برنارڈ یا جینی کی خود کلامی سے محظوظ ہو رہا تھا تو میرا وہ بگوڑا دشمن اچانک ہی میرے عقب میں آ پہنچا تھا۔ وہ اسے دیکھنے پرکھنے اور پہچان لینے کا ایک نادر موقع تھا، لیکن میری پوزیشن بہت نازک تھی۔ یہ بدقسمتی تھی کہ میں اس وقت بالکل نہتا تھا۔ مسلح ہوتا تب بھی وہ اپنے 1-2 آدمی گنوانے کے بعد مجھے آسانی سے زیر کر سکتا تھا۔ اس سے براہ راست ٹکراؤ کے اس اکلوتے موقع کے سوا ابتدا ہی سے میری اور اس کی ذہنی اور اعصابی لڑائی چل رہی تھی، جس میں بظاہر میرا پلہ بھاری تھا۔ اس وقت بھی آئزک بیل فون پر بڑی بری طرح کھسیایا ہوا تھا۔ میرے تابڑ توڑ نکیلے جملوں سے بوکھلا کر اس نے کراچی کے ایٹمی بجلی گھر کے بارے میں اپنی زبان کھول کر میرا دماغ سن کر دیا تھا۔ آئزک بیل کی سنائی ہوئی بری خبر پر شبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اول خان کی زبان سے ایک دوسرے اور سرسری انداز میں پچھلی رات ہی خبر کی تصدیق سن چکا تھا اور اس حقیقت نے میرا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بس لمحوں کی بات تھی۔ آئزک
بیل کے اندازہ لگانے سے پہلے میں نے خود کو اس صدمے سے نکال لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت میری طویل خاموشی یا نا امیدی میرے دشمن کا حوصلہ بڑھا دے گی۔ میں نے پوری کوشش سے خود کو سنبھالتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج کل تم واقعی ڈینی کی دہشت میں مبتلا ہو اور اس کے دھوکے میں کبھی مجھے انکرا کی دھمکیاں دیتے ہو اور کبھی کراچی کی۔ جب مجھ سے تم اس قدر خوفزدہ ہو تو ڈینی کے سامنے تمہارا پیشاب خطا ہو جائے گا۔ ابھی تک تم نے میرے خلاف جو زہر آلود باتیں کی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ تم ڈینی ہو۔ ایک کلا بازی کھا کر تم اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ ایک مختصر سے ازیانی کہے کے بعد اس کی تیز آواز ریسیور میں ابھری، ہم کسی عدالت میں نہیں ہیں، پتہ نہیں تم کس بنا پر میرا ڈینی ہونا ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کیوں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ان مکاریوں کا سبب بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز ابھری، تم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے تمہاری اصلیت کا اقرار کیوں سننا چاہ رہا ہوں۔ تم لاکھ انکار کرتے رہو، پھر بھی تم کو معلوم ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نہ جانتے تو میں خود تمہیں جنوا دیتا۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھے فون سے منسلک CSD کے خواص کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے کھل کر بات کرتا رہوں گا کہ میں ڈینی نہیں ہوں۔ تم میرے بارے میں جو چاہو سوچ سکتے ہو۔ اس وقت تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ اس کی گھراتی ہوئی آواز آئی۔ تمہاری سعادت مندی کی داد دینے کے لیے، میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بات کرو ورنہ میں فون بند کر دوں گا۔ میرے ایک آدمی نے ڈیوڈ اسٹارز کے فون سے منسلک ریکارڈنگ مشین پر تمہارے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ تم کسی بڑی بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو 4 بجے اپنے دفتر پہنچ جاؤ اور تم تمام خطرات مول لے کر کسی فرما بردار بچے کی طرح اس وقت اپنے دفتر میں موجود ہو۔ شٹ اپ، یہ تمہاری ہرزہ سرائی ہے۔ غسیلی آواز کے باوجود اس کا کھوکھلا لہجہ اس کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا۔ مجھے کہیں سے کوئی پیغام نہیں ملا، میں اپنی مرضی سے اپنے دفتر میں آیا ہوں۔ پتہ نہیں یہاں کون تمہارا مخبر بنا ہوا ہے۔ چوہے ہوتے ہوئے بلی کی برابری کرنے کی کوشش مت کرو، اپنی رہی سہی ساکھ بھی کھو بیٹھو گے۔ اب یہ دعویٰ نہ کر ڈالنا کہ تم نے دفتر اپنی مرضی سے چھوڑا تھا۔ تم کون ہو ایسے مشورے دینے والے؟ اس کی آواز کی برہمی عود کر آئی، یہ تمہارے باپ کا نہیں، میرا دفتر ہے۔ میرا جب جی چاہے گا یہاں آؤں گا، جب چاہوں گا چلا جاؤں گا۔ اس بار جاتے ہوئے ذرا سی احتیاط کر لینا۔ اس وقت تم اپنے دفتر نہ پہنچے ہوتے تو رات میں وہاں محدود تباہی پھیل جاتی۔ رفتہ رفتہ میرے ہاتھ تم سے لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ عوامی خوف و ہراس کی وجہ سے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر تم دونوں کی آمد کی تشہیر نہیں ہوئی تو وفاقی اور ریاستی ایجنسیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں۔ تم تک پہنچنے کا ہر راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ جلد ہی تمہاری گردن پھندے میں ہوگی۔ تمہارے ایک مفروضے پر ساری ایجنسیاں ضد سے لگ چکی ہیں، تو تمہیں ہارلم میں خون کی ہولی کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکاری طور پر مشتبہ ٹھکانوں کی تلاشی لے کر بلیک ڈیڈ یا ڈینی کو برآمد کیا جا سکتا تھا۔ تم شیعہ میں سکھائے ہوئے بنیادی اصول تک بھول بیٹھے ہو۔ قانون کا سہارا کمزور اور برادری کے غدار لیتے ہیں۔ میرے ہاتھوں بلیک ڈیڈ کا عبرتناک انجام دیکھ لینے کے بعد ہر شخص میرے نام کی دہشت سے تھرایا کرے گا۔ ساکھ اور داغ اسی طرح جمتی ہے۔ تم دیوانوں جیسی بے سروپا باتیں کر رہے ہو۔ ابھی وفاقی اور ریاستی ایجنسیوں کی دھمکی دے رہے تھے اور اب ان کی مدد لینے والوں کو برادری کا غدار قرار دے رہے ہو۔ ایسی ذہنی حالت میں تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ الو کے پٹھے نابکار، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امریکہ میں تم مجھے ہی نہیں قانون کو بھی مطلوب ہو۔ وہ بنا کر بولا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ محنت سے جی لگا کر کام کرتے رہو۔ وقت ملے تو کاما 17 بھی پڑھ لینا۔ اس بارے میں تمہیں اس کتاب سے خاصی مدد ملے گی۔ میں نے اس کی جلاہٹ اور ہلکی پھلکی گالیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا، اس سے ہونے والی گفتگو کو میں ہلکے پھلکے پیرائے میں جاری رہنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ باتوں ہی باتوں میں اس سے کراچی کے ایٹمی بجلی گھر کے بارے میں اہم بات اگلوا سکوں۔ اپنی طرف سے دوبارہ وہ موضوع چھیڑ کر میں اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ اس کی سنائی ہوئی خبر نے مجھے پریشان کر دیا ہے یا میں اس کی کارکردگی سے مروب ہو گیا ہوں۔ میرے پاس ان خرافات میں الجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں مشرق کے اسی غلیظ علمی ورثے سے دلچسپی ہے تو فون بند کرو۔ میرے
مہمان بنو گے تو اس موضوع پر دل کھول کر دو بدو بات کر لینا، اس وقت تمہارے خیالات سن کر خوشی ہوگی۔ تم مہمان بننے کا موقع ہی نہیں دیتے، میرے آنے سے پہلے بھاگ جاتے ہو، ورنہ اس شہر میں تمہارے سوا میرا کون شناسا ہے۔ تمہاری یہ لاف گزاف بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کی زہر میں ڈوبی ہوئی آواز ابری، وقت کا پہیہ بہت جلد تمہارے خلاف گھومنے لگے گا۔ ہم دونوں بہت شدت سے ایک دوسرے سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ اس بار میں نے مصالحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنا کوئی بھی پتہ بتا دو اور وعدہ کرو کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا فرد نہیں ہوگا۔ اپنے معاملات ہم خود طے کریں گے، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا، بس میں اپنی آمد کے وقت کا انتخاب اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس نے میری بات کاٹ دی، دفتری اوقات میں تم جب چاہو رنگس آ سکتے ہو۔ تم بھول رہے ہو کہ 40 ویسٹ کنال اسٹریٹ میں میری دیکھی بالی عمارت ہے، وہاں سیکیورٹی اینڈ سروسز والے شناخت کے بغیر اندر نہیں آنے دیتے، اور پھر گراؤنڈ فلور سے چلنے والی 2 مخصوص لفٹیں براہ راست 11ویں منزل پر تمہارے دفتر ہی میں رکتی ہیں۔ وہاں تمہارے متعدد مسلح اور غیر مسلح آدمی موجود ہوتے ہیں، میں اپنی گردن ان کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا۔ تم جب آنا چاہو مجھے فون کر دینا، محافظوں کو مطلع کر دیا جائے گا، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس کی آواز میں تجسس سمٹ آیا۔ تم چاہو تو عمارت کی کسی عام لفٹ سے بھی اوپر 11ویں منزل پر آ سکتے ہو، میرے دفتر کا دروازہ ادھر بھی کھلتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، میں احمق یا عقل سے عاری نہیں ہوں۔ میں نے اسے تنبیہ کی، اپنے تحفظ کا پورا یقین کیے بغیر اس عمارت کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، جس طرح چاہو اپنا اطمینان کر لینا۔ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بہت وقت برباد کر لیا ہے، اب ذہنی تناؤ اور اعصاب زدگی کی اس کیفیت کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر بہت کچھ طے کر سکتے ہیں۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ رنگت سے میں زندہ لوٹ سکوں گا؟ میری دی ہوئی ہر ضمانت تمہیں مشتبہ محسوس ہوگی، یہ تمہاری پیشکش ہے، اس لیے تمہیں خود ہی اپنا اطمینان کرنا ہوگا۔ میری خواہش ہوگی کہ تمہاری ہر معقول شرط کو مان لیا جائے۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، کل میں کسی وقت بھی آؤں گا۔ میں تمہارے انتظار میں سارا دن بندہ نہیں بیٹھ رہ سکتا، وقت کا تھوڑا بہت تعین ہو جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں اعتماد کی مضبوطی جھلک رہی تھی۔ 12 سے 2 بجے کے درمیان میں نے بلا توقف یوں جواب دیا جیسے میں سب پہلے سے طے کیے بیٹھا تھا اور بات گھما پھرا کر اسی موڑ پر لانا چاہ رہا تھا۔ میں پورے اہتمام سے تمہارا انتظار کروں گا۔ شکار کو چوہے دان میں پھانس لینے کی امید بندتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ اب شاید ہمارے سارے قضیے جلد ختم ہو جائیں گے۔ کراچی کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے نرمی اور رسانیت سے پوچھا۔ ان تلخیوں کو بھول جاؤ، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اگلے دن مجھ سے وہ کسی مصالحت کی امید کیے بیٹھا ہو۔ وہ ماضی کی ہولناک باتیں ہیں، آئندہ جو ہوگا وہ میری اور تمہاری ملاقات کی روشنی میں ہوگا۔ شاید دشمنی کی راہ ترک کر دیں، یا شاید ہم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو ختم کر دے۔ میں نے اس کی بات اچک کر لقمہ دیا۔ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہوگا۔ میرا دوستانہ سلوک دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہم تشدد اور خون ریزی میں یقین نہیں رکھتے۔ ڈیوڈ سٹارز اپنے بدترین دشمنوں کو بھی اپنے حسن سلوک سے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ بارہا ہماری لڑکیوں نے دشمن کو رام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ دشمن دوست بن جاتا ہے یا پھر لڑ کر ہار جاتا ہے۔ یہ سب تم مجھے بتا رہے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا تم سے ہارنے کا مطلب اپنی زندگی ہارنا نہیں ہوتا؟ یہ ہار جیت لمبی دوڑ کے کسی مقابلے جیسی نہیں ہوتی۔ میں مدت سے تمہاری صفاقی اور سنگ دلی کے کھلے مظاہرے دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ مجھے کسی بچے کی طرح بہلانے کی کوشش مت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ تم کل نہیں آؤ گے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تمہاری نیت کے بارے میں اپنا اطمینان کرنے کے بعد ضرور آؤں گا۔ تم جیری فش کے نام سے کل 12 اور 2 بجے کے درمیان عمارت میں داخل ہو سکتے ہو۔ میرا کوئی آدمی رہنمائی کے لیے دروازے پر تمہارا انتظار کرے گا۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ بہت اچھا نام ہے، اس سے مجھے ہر لمحے یہ یاد رہے گا کہ میں ایک مچھلی ہوں جسے تم اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہاری یہ منفی سوچ مجھ سے ملے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک مقدس نظریے کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر اپنا ہدف پورا کر سکیں۔ پہلے جب اپنی ہی سلامتی خطرے میں پڑ جائے تو مجبوراً ہمیں ہر حد پھلانگنی پڑ جاتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے تو پیر کے نیچے آئی ہوئی چیونٹی بھی تلوے میں کاٹ لیتی ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تم اب چیونٹیوں کو پکڑ پکڑ کر اپنی ایڑیوں میں رگڑتے رہے ہو، انہیں اپنے دفاع میں کاٹنے کا موقع نہیں دیتے تو تم کیا ہو اور کیا نہیں ہو، کل یہ بات کھل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر آئزیک بیل نے فون بند کر دیا۔ میں کن آنکھیوں سے دیکھتا رہا
رہا تھا کہ میری پوری گفتگو کے دوران میں ویرا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے میرے سر پر کھڑی مجھے گھورتی رہی تھی اور گفتگو کے طول پکڑنے پر رہ کر کسی لڑاکا سانڈ کی طرح پھنکاریں مارنے والے انداز میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں نے جو ہی ریسیور کریڈل پر رکھا وہ گرانے لگی، تمہاری یہ ڈرامے بازیاں مجھے رتی برابر بھی متاثر نہیں کر سکتی، میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ ضرور توڑ دو، مگر میں اس کا سبب جاننا چاہوں گا۔ میں نے اس کے تیوروں کو نظر انداز کر کے بے پرواہی سے کہا، ابھی تم کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے جارحانہ انداز میں میرے شانے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنے طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، کیا حسد اور رقابت سے تمہارا دماغ اتنا ہی معاف ہو چکا ہے کہ تمہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا؟ ایسی گفتگو اسحاق گینٹی کے سوا اور کس سے ہو سکتی تھی؟ تم یہی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مجھے شبہ ہے کہ اس طرح وقت گزار کر تم میرا غصہ کافور ہو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جلائے ہوئے اور اشتباہ آمیز لہجے میں بولی، تمہارا دماغ خراب ہے، بعض اوقات تمہاری ذہنی رو اس بری طرح بہکتی ہے کہ تمہیں ہر بات اور ہر چیز میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ کیا تم یقین کر سکتی ہو کہ اس وقت جینی کے دفتر میں اسحاق گینٹی بالکل اچانک ہی میرے سر پر آ موجود ہوا تھا؟ میں بہت افراتفری میں وہاں سے بھاگا ہوں، شاید اسی نے جینی کو تمہاری دعوت پر مجبور کیا ہوگا۔ ویرا کی آواز زہریلی ہو گئی۔ خدا کے لیے ان شکوک و شبہات میں پڑنا چھوڑ دو، ورنہ ہم دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میں وہاں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، تم نے بھیجا تھا۔ اس کی سوچ پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ غیر شادی شدہ ضرور ہے، مگر کاج روی میں مبتلا ہے۔ ویرا نے میری پوری بات سنے بغیر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ دل پھینک اور رنگین مزاج کتیا ہے، اس سے میری گہری دوستی رہی ہے، اسے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مگر وہ راہ چلتے مردوں پر فریفتہ ہونے والی نہیں ہے۔ تم نے ضرور اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہی ایک بات کافی تھی کہ میں تمہارا بوائے فرینڈ تھا اور تم ہی نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس کے دفتر میں بیٹھ کر میں اس کی ہر بےہودہ بات سننے پر مجبور تھا۔ اس سے ذرا بھی ترش روئی کا مظاہرہ کرتا تو وہ ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر سکتی تھی۔ اب اس کی دلجوئی کے لیے کل کسی وقت اس کے گھر جا رہے ہو۔ ویرا دل ہی دل میں میری بات کی معقولیت کی قائل ہو چکی تھی، مگر اس کے لہجے کی تلخی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ تم نے خندہ پیشانی سے اجازت دے کر میرے لیے مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں تمہارا پرس یا رومال نہیں ہوں جسے تم اپنی مرضی سے اپنی بے برا رو سہیلیوں کو مستعار دیتی پھرو۔ اسے اپنے حسن و جمال پر گمانڈ ہے تو ہوا کرے، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ میرا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر ویرا ٹھنڈی پڑ گئی اور جلدی سے بولی، تم اس سے لڑ کر تو نہیں آئے نا؟ میں اس سے کوئی بڑا کام لینے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔